بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مکمل جائزہ لیا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے رحیم اور کریم آقا کی اتنی بڑی نعمتوں اور احسانات کو بھلا کر اس کریم اور رحیم رب سے دور ہو جائے، کیونکہ اہل ایمان جب ایمان لاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں، اور شدید تر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرنا۔ عزیز طلبہ، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات، اللہ تعالی کی عظیم اور بابرکت ذات کے بعد جس ہستی کو عروج اور کمال حاصل ہوا، جس ہستی کو اسوہ حسنہ بنایا گیا، جس ہستی کو نمونہ ہدایت بنایا گیا، جس ہستی کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت قرار دیا، وہ آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یقیناً وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ببرکات کے طفیل، ان کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ عزیز طلبہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑی جو نعمت قرار پائی وہ نعمت دین ہے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر مکمل کر دیا۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اتار کر دین کی تکمیل، نبوت کی تکمیل اور دین اسلام کی پسندیدگی کا اظہار فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، تلاش کرے گا، تو اس سے ہرگز اس کا دین اور اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سے
سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں دین متین عطا کیا، دین مکمل عطا کیا، دین ہدایت عطا کیا، دین قیامت عطا کیا کہ قیامت تک اب یہی دین اسلام ہی تمام ادیان پر غالب ہے اور غالب رہے گا اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ دین ہمیں پکا پکایا پلیٹ میں مل گیا؟ اس دین کے لیے ہمیں کچھ کوشش نہیں کرنی پڑی؟ کیا اس دین کے لیے ہمیں کچھ قربان نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا تو اس دین کا تقاضا یہ بنا کہ اس دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے تمام انبیاء نے بہت تکالیف برداشت کی، لیکن ان تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید العالمین ہیں، جو سردار کائنات ہیں، انہوں نے اس دین متین کے لیے وہ تمام تر تکالیف برداشت کی جو اس سے پہلے لوگوں نے برداشت کی تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ، تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ اور جب اتنی بڑی تکالیف افورڈ کر لی تو یقیناً یہ دین ہمیں صحیح حالت میں، مکمل حالت میں، اوریجنل حالت میں آقا علیہ السلام کے احسانات کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم تک پہنچا۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ جو طائف کے میدان میں پتھر کھائے، آقا علیہ السلام نے وہ جو اپنے تلووں کو کانٹوں سے لہو لہان کروایا، وہ جو آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر گندگی اور اوجھڑی ڈالی گئی، وہ جو آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ کاہن، مجنو، دیوانہ، پاگل کہا گیا، وہ جو آقا علیہ السلام کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، وہ جو آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ، ان کو تپتی ریت پر لٹایا گیا اور کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو طرح طرح کی تکالیف دی گئی، تو وہ تمام تر تکالیف، وہ زخم، وہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن کس خاطر؟ کہ اپنے اس دین کو اپنی امت تک اوریجنل حالت میں پہنچا دیا جائے۔ الحمدللہ وہ پہنچا اور آج بھی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ کائنات کی محبوب ترین ہستی ہوتے ہوئے بھی اس دین متین کے لیے اتنی بڑی تکالیف برداشت کی۔ افسوس کہ آج ہمیں پکا پکایا یہ دین جب پلیٹ میں ملا تو ہم نے اس کی قدر چھوڑ دی، اس کا دھیان چھوڑ دیا، اس کے شرائط اور آداب سے غافل ہو گئے اور اس کی اہمیت ہم سے روٹھ گئی اور ہم دنیا داری کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور آقا علیہ السلام کے احسانات کی قدر کرتے ہوئے پھر ہمیں اگر ہدایت لینی ہے، سکون لینا ہے، امن لینا ہے، مروت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ، پیار و محبت اور الفت جیسا معاشرہ قائم کرنا ہے تو پھر اس دین متین پر چلنا ہوگا، جو دین متین آقا علیہ السلام نے بڑی بڑی تکالیف کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام تر تکالیف کیوں برداشت کی؟
تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ آقا علیہ السلام کو ہمارا کتنا خیال تھا کہ ہماری خاطر وہ کتنی بڑی تکالیف اور کتنی بڑی پریشانیاں جھیل گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسی کیفیت کو اللہ نے سورۃ التوبہ کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے، عزیز علیہ عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ان کو بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، انہیں بہت رنج اور کلفت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میری امت تکلیف برداشت کرے، اس لیے انہوں نے حریص علیکم بہت زیادہ چاہ کر تم پر مہربانی کی۔ اور کیسی مہربانی؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر کرم بھی کیا، احسان بھی کیا۔ تو جب اتنے بڑے احسانات ہمیں عطا کیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زبان اقدس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ صرف اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں اجاگر کریں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایقان ہے اور یہی دین ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو ایمان نہ مکمل ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جنہیں خود آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے، من والدہ، اپنے والدین سے بڑھ کر، وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ تو دوستو، عزیز طلباء، ہمیں آقا علیہ السلام کے احسانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کے بعد جو سب سے عظیم تر محبت کے مستحق ہیں وہ آقا علیہ السلام ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ شرط محبت کے تقاضے اس کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔